مسیح یسوع کے قادر جلالی فتحمند عظیم نام میں تمام بھائیوں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، بچوں کو بہت بہت سلام، پیار۔ خداوند سب کو برکت دے، خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ آپ کا دوست، آپ کا بھائی بردر ولسن کامران وائس آف کرسچن کی اس آئی ڈی پہ خدا کی آواز، خدا کے کلام کو لایا ہے تاکہ جو کوئی سنے برکت پائے اور خداوند آپ کو برکت دے۔ ہم آج خداوند یسوع مسیح کی مصلوبیت کے بارے میں، صلیب کے بارے میں دیکھیں گے کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنی زمینی زندگی میں رہتے ہوئے صلیب پر بہت دکھ اٹھایا، تکلیف اٹھائی، اور میری اور آپ کی خاطر وہ مصلوب ہوا۔ آج وہ مجھے اور آپ کو اس مخلصی سے اس نے نجات دلانے کے لیے یہ اپنے اوپر سارا کچھ لے لیا اور ہمیں نجات بخش دیا۔ اب جو کوئی دور تھا اب وہ یسوع مسیح کے ساتھ پیوستہ ہونے کے ذریعے نزدیک آ چکا ہے۔ آئیں ہم خدا کے کلام مقدس میں سے افسیوں کے نام پالوس رسول کا خط اور اس کا دوسرا باب، اس کی 13ویں آیت میں دیکھتے ہیں کہ خدا کے کلام میں کیا لکھا ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، مگر تم جو پہلے دور تھے اب مسیح یسوع کے خون کے سبب سے نزدیک ہو گئے ہو۔ مگر تم جو پہلے دور تھے اب مسیح یسوع میں مسیح کے خون کے سبب سے نزدیک ہو گئے ہو۔ کتاب مقدس کا پڑھا، سنا، سیکھا، سمجھا اور بیان کیا جانا اور آپ کی زندگیوں میں خدا کا کلام قبول کیا جانا باعث برکت ہو۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، خدا کا کلام جو ہے وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جب ہم گناہ گار تھے، جب ہمارے پاس کوئی خوشخبری نہیں تھی، اس وقت ہم بے دین تھے، بے قوم تھے اور ہم مختلف ادوار میں زندگی گزارتے رہے، لیکن خداوند یسوع مسیح کی صلیب، خداوند یسوع مسیح کا صلیبی پیغام ہماری زندگی کے لیے نجات لے کر آیا ہے۔ اور کرنتھیوں کے نام پالوس رسول کے خط اور اس کا پہلا باب، اس کی 18ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے۔ یہ خدا کی قدرت تھی کہ خدا نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کو اس دنیا میں بھیج دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ مسیح یسوع کی جو زمینی زندگی تھی، مسیح یسوع نے جو اس پیغام کو واضح کیا، وہ میری اور آپ کی نجات تھی۔ کیونکہ صلیب کا پیغام جو ہے وہ ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہو سکتا ہے کیونکہ ان کے پاس کوئی خوشخبری نہیں ہے، لیکن ہم جو نجات پا چکے ہیں یا نجات پانے والے ہیں تو ہماری زندگی کے اندر خدا کی یہ بہت بڑی قدرت ہے، کیونکہ خدا یسوع مسیح کا اس دنیا میں آنا، یسوع مسیح کا اس دنیا میں خدمت کا آغاز کرنا اور دکھ اٹھانا، مرنا اور اس کے بعد آسمان پر زندہ اٹھائے جانا، اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ جس طرح مسیح یسوع زندہ آسمان پر اٹھائے گئے ہیں اسی طرح وہ بادلوں پہ آنے والے ہیں۔ صلیب کا پیغام خدا کی قدرت ہے اور خدا کی جو قدرت ہے وہ ہماری زندگی میں نمایاں ہوتی ہے۔ وہ لوگ جو صلیب کے پیغام کو سنتے ہیں، جو اس پر ایمان لاتے ہیں، وہ پیغام کو سنتے ہیں، ایمان کو قبول کرتے ہیں، وہ نئی پیدائش کا معجزہ یعنی تجربہ رکھتے ہیں۔ ان کی زندگیوں میں اس بات کو بالکل واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ خدا کی قدرت کو، خدا کی باتوں کو سمجھ رہے اور سیکھ رہے ہیں۔ انسان کے پاس دو ہی چوائسیں ہیں، دو ہی باتیں انسان کے پاس ہیں، ایک ہلاک ہونے کی اور دوسری نجات پانے کی۔ ہر ایک انسان، اس کے پاس دو چوائس موجود ہیں، اگر وہ چاہے تو ان چوائس میں سے ایک کا انتخاب کر سکتا ہے، یا ہلاک ہونے والی چوائس کو وہ سلیکٹ کر لے یا نجات پانے والے کی خوشخبری کے پیغام کو، کیونکہ جو صلیب کا پیغام تھا وہ خوشخبری تھی، وہ خدا کی قدرت تھی اور وہ نجات صلیب کا پیغام تھا۔ اور اس کے درمیانی جو بات ہے وہ خدا یسوع مسیح جو ہے وہ انسانی حکمت کے مطابق جو ہے وہ میرا اور آپ کا درمیانی بنا، یعنی قربان ہوا، مگر صرف صلیب کا پیغام ہی نجات تک پہنچا سکتا تھا، کلوری تک ہی ہمیں لے جا سکتا تھا، اور وہ صرف صلیبی پیغام ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ مگر تم جو پہلے دور تھے اب مسیح یسوع کے خون کے سبب سے نزدیک ہو گئے ہو، کیونکہ وہی ہماری صلح ہے جس نے دونوں کو ایک کر لیا اور جدائی کی دیوار کو جو بیچ میں تھی ڈھا دیا ہے۔ جب مسیح یسوع نے اس جدائی کو ڈھا دیا ہے، مسیح یسوع نے اس جدائی کو ختم کر دیا ہے، تو ہمیں ان الفاظوں سے ایک فوری تبدیلی کا پتہ چلتا ہے۔ افسس کے نام غیر قوم کے لوگ پہلے دور تھے اور اجنبی تھے، اجنبی کی سرزمین میں زندگی گزار رہے تھے،
اب ان کو وہاں سے نکال لیا گیا تھا اور ان کو خدا کی نزدیکی کے درجے پر سرفراز کیا گیا تھا۔ اور یہ بات ان کے ایمان لانے کے وقت ہوتی تھی جب انہوں نے اس آواز کو، اس خدا کے کلام کو سنا اور برکت پائی، کیونکہ خداوند کی شکر گزاری کرنا ضروری تھا، منجی کا یقین کرنا ضروری تھا۔ خدا نے ان کو مسح کیا، خدا نے ان کو اپنے میں شامل کیا اور اپنے عزیز بیٹے میں ان کو محفوظ کیا خدا نے، تاکہ وہ جو غیر قوم کے لوگ تھے، جو دور تھے، اب مسیح یسوع کے آنے کے وسیلے سے، نجات پانے کے وسیلے سے وہ خدا یسوع کے قریب آ گئے ہیں۔ اتنی زبردست تبدیلی جو ہے اس کی قیمت ادا کی گئی، اور خون سے ادا کی گئی یہ قیمت جو ہے مجھے اور آپ کو جو ہے حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور انہوں نے ان کے گناہوں سے ان کو صاف کیا، جن کے گناہ بڑھ گئے تھے اس کلوری پر جب وہ یسوع مسیح کے خون کو حاصل کرتے ہیں۔ مسیح یسوع کا خون جو ہے یہ سب کچھ ان کی زندگی میں کام کرتا ہے، جو نجات پانے کے لیے اس کلوری پر یعنی اس صلیب کے نزدیک آتے ہیں۔ اور خدا کے کلام میں ہمیں یہ بات سکھائی گئی ہے، بتائی گئی ہے کہ مسیح یسوع کا خون جو ہے وہ گناہوں کو دھوتا ہے اور پاک کرتا ہے۔ جب انہوں نے ایمان سے خدا یسوع مسیح کو قبول کیا تو اس کے خون کے وسیلے سے ان کی صفائی ہوئی اور ساری قیمت ان کے کھاتے میں جمع کر دی گئی، کیونکہ یسوع مسیح نے وہ سارے بوجھ جو تھے اپنے اوپر اٹھا لیے، ان کی ساری صفائی کر لی، اور ان کی جتنے گناہ تھے، جتنے ان کے کھاتے کھلے ہوئے تھے، جتنے ان کے جرم تھے، وہ اپنے اوپر اٹھا لیے اور صلیبی موت گوارا کی۔ یسوع نے ان کو صرف نزدیک ہی نہیں لایا، بلکہ اس نے ایک نیا معاشرہ پیدا کر دیا، ایک نئی تحریک پیدا کر دی، اور یہودی اور غیر قوم کی قدیم دشمنی جو تھی وہ صلیب پر مٹا دی گئی۔ نئے عہد نامے کے آنے سے پہلے کے دور میں ساری دنیا دو حصوں میں بٹی ہوئی تھی۔ دو حصوں میں بٹنے سے مراد یہودی اور غیر قوم کے جو لوگ تھے وہ تقسیم ہو چکے تھے، اور مسیح یسوع نے یعنی منجی مصلوب نے ایک تیسری جماعت کا آغاز کیا، اور وہ جماعت جو تھی یسوع مسیح کی صلیب تھی، یسوع مسیح کا کفارہ تھا۔ اسی طرح جب ایک یہودی خدا یسوع مسیح پر ایمان لاتا ہے تو وہ اپنی قومی شناخت کھو دیتا ہے، اب سے وہ مسیح میں ہے۔ اسی طرح جب کوئی غیر قوم فرد منجی کو قبول کرتا ہے تو وہ غیر قوم نہیں رہتا، اب سے وہ بھی مسیح میں شامل ہو گیا ہے۔ دوسرے لفظوں میں ایمان لانے والا یہودی اور ایمان لانے والا غیر قوم جو کسی زمانے میں دشمنی کے باعث الگ ہو چکے تھے، دور ہو چکے تھے، مسیح یسوع کے آنے کے وسیلے سے ان تمام غیر قوم والوں کا اور یہودیوں کا جو تھا وہ جو ان کی دشمنی تھی وہ مٹائی گئی، ختم کر دی گئی، اور جو دور تھے اب وہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے ایک ہو گئے ہیں۔ اب ان دونوں میں مسیح میں ایک ہیں، اور یہ دونوں مسیح یسوع کی قربت میں شامل ہونے کے وسیلے سے دھوئے گئے ہیں، اور مسیح کے ساتھ ان کی یگانگت جو ہے بالکل واضح ہو چکی ہے، متحدہ ہو چکی ہے، اور اب مسیح یسوع کے ساتھ وہ ایک ہو گئے ہیں۔ میکا کی کتاب اس کا 5 باب اس کی 5ویں آیت میں بڑی خوبصورت بات میرے اور آپ کے لیے لکھی گئی ہے، چنانچہ اسی طرح ایک بشر مسیح میں صلح ہے، چنانچہ اسی طرح ایک بشر مسیح میں صلح ہے، اور یہ نبوت کی گئی تھی میکا نبی کی کتاب میں، اور وہ ہماری سلامتی ہوگا۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ وہی ہماری سلامتی ہوگا۔ میکا کی کتاب اس کا 5 باب اس کی 5ویں آیت کو ضرور پڑھیے گا کہ وہ ہماری سلامتی ہوگا۔ اب وہ یہودی یا غیر قوم والے جو تھے وہ اب کیا ہو گئے؟ یسوع مسیح کے مصلوب ہونے کے وسیلے سے ایک ہو گئے ہیں۔ اور صحیح بات تو یہ ہے کہ ان کو یہودی مسیحی اور غیر قوم مسیحی کہنا بھی درست نہیں ہے۔ تمام جسمانی امتیازات اور تمام قومیت صلیب پر کیلوں سے جڑ دیے گئے ہیں، اور جدائی کی جو دیوار ہے بیچ میں سے ہٹا دی گئی ہے، یعنی ڈھا دی گئی ہے۔ اب نہ کوئی یونانی رہا، نہ کوئی عبرانی رہا، اور نہ کوئی لاطینی رہا، اور نہ کوئی اور کسی غیر قوم سے رہا۔ وہ اب صرف اور صرف یسوع مسیح کے کفارے میں، یسوع مسیح کے بہائے ہوئے لہو میں اب وہ شامل ہو چکے ہیں۔ لفظی معنوں میں دیوار جو تھی وہ ختم کر دی گئی، بلکہ وہ نادانی کی رکاوٹ جو تھی وہ دور ہو گئی، اور خدا نے مقدس موسیٰ کی معرفت جو احکامات اور شریعت دی
ان کو اگر ہم دیکھیں کہ اس کے وسیلے سے ہمیں مخلصی اور نجات نہیں مل رہی تھی، کیونکہ اس وقت بیلوں اور بکروں کا خون بہایا جاتا تھا۔ اور اسی طرح آئین اور قوانین اور ضابطے اسرائیلی قوم کو دوسری قوموں سے جدا کرتے تھے اور جدائی رکھتے تھے، لیکن اس بات کو خدا یسوع مسیح نے دور کر دیا، اور ان بیلوں بکروں کا خون جو ہے اب گناہوں کو دور نہیں کرتا۔ اب پاک اور بے عیب برہ یعنی یسوع مسیح کے بہائے ہوئے خون کے وسیلے سے اب وہ جو ساری پریشانیاں تھی، رکاوٹیں تھی، گناہ تھے، وہ اب دھو دیے گئے ہیں، اور غیر یہودیوں کو ہیکل کے علاقے میں غیر قوموں کے صحنوں تک اب لایا جا سکتا ہے، یعنی غیر قوموں کے جو لوگ ہیں ان کو خداوند کی ہیکل میں لایا جا سکتا ہے، غیر قوموں کو خداوند یسوع مسیح کی ہیکل میں لایا جا سکتا ہے، کیونکہ ہیکل جو ہے وہ خداوند کا وہ بدن ہے جو خداوند یسوع مسیح نے میرے اور آپ کے لیے قربان کیا، اور یسوع مسیح کی ہیکل میں اور آپ ہیں۔ اگر ہم اپنے ہونٹوں سے ہم غیر قوم والوں کو کلام سناتے ہیں اور یہودیوں کو میسج دیتے ہیں اور دنیا کے تمام قوموں قبیلوں میں اعلان کرتے ہیں، تو وہ رکاوٹ جو ہے یسوع کے نام سے دور ہو جاتی ہے۔ اس دوار پر جگہ جگہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ خبردار کیا گیا تھا اس وقت لوگوں کو، کیونکہ جو دیواریں کھڑی کی گئی تھی لوگوں کے پاس کوئی خوشخبری نہیں تھی، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ پاک مقام، وہ پاک جگہ جو یسوع مسیح کے کفارے کی کہلائی گئی، اس کے ذریعے سے وہ ساری جدائی کی جو رکاوٹ تھی، جو بارڈر تھا، وہ ختم کر دیا گیا، اور جو کوئی اس بارڈر سے آگے نکل گیا اس پر سزا کا حکم جو ہے وہ ختم ہو گیا، کیونکہ جو رکاوٹیں تھیں، جو بارڈر تھے، وہ یسوع مسیح کے آنے کے وسیلے سے دور ہو چکے ہیں۔ مکاشفہ کی کتاب بک آف ریویلیشن چیپٹر 5 اور اس کی 9ویں آیت میں لکھا ہے، ورس 9 لکھا ہے، اور وہ یہ نیا گیت گانے لگے کہ تو ہی اس کتاب کو کھولنے اور اس کی مہریں کھولنے کے لائق ہے، کیونکہ تو ہی نے ذبح ہو کر اپنے خون سے ہر ایک قبیلہ اور اہل زبان اور امت اور قوم میں سے خدا کے واسطے لوگوں کو خرید لیا۔ اب کوئی یہودی ہو، چاہے یونانی ہو یا غیر قوم سے ہو، جب وہ یسوع مسیح کو قبول کر لیتا ہے، یسوع مسیح پر ایمان لے آتا ہے، تو وہ یسوع مسیح کا بیٹا اور بیٹی بن جاتا ہے، کیونکہ یسوع مسیح کا خون، یسوع مسیح کی نجات میرے اور آپ کے لیے بحال کر دی گئی ہے۔ اب ضروری ہے کہ ہم اس صلیب کے پیغام کو اپنی زندگی میں پہلا درجہ دیں، اور خدا کے کلام میں لکھا ہے، پہلا پطرس پہلا باب اور اس کی 19ویں آیت میں لکھا ہے، بلکہ ایک بے عیب اور بے داغ برہ یعنی مسیح یسوع کے بیش قیمت خون سے ہمیں دھویا گیا ہے، پاک کیا گیا ہے، ہماری دھلائی کی گئی ہے، ہماری مخلصی کی گئی ہے۔ تو پھر ضروری ہے کہ ہم اس بے داغ برے کے خون کے وسیلے سے اپنے جامے دھوتے رہیں، کیونکہ یسوع مسیح اس دنیا میں اس لیے آیا تھا تاکہ کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور ان کو نجات دینے کے لیے آیا تھا۔ آج صلیب کا پیغام میرے اور آپ کی زندگی میں بہت ہی گراں قدر ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، متی کی انجیل اس کا 26واں باب اور اس کی 28ویں آیت میں، کیونکہ یہ میرا وہ عہد کا خون ہے جو بہتوں کے لیے گناہوں کی معافی کے واسطے بہایا جاتا ہے۔ یہ یسوع مسیح کی سٹیٹمنٹ تھی جو مسیح یسوع نے سٹیٹمنٹ دی اور وہ پوری ہوئی۔ آج میرے اور آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ صلیب کا پیغام جو ہے، یسوع مسیح کا خون جو ہے، وہ میرے اور آپ کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ اور کلسیوں کے نام پالوس رسول کا خط اس کا پہلا باب اور اس کی 20ویں آیت سے لکھا ہے، اور اس کے خون کے سبب سے جو صلیب پر بہایا، صلح کر کے سب چیزوں کا اس کے وسیلے سے اپنے ساتھ میل کرے، خواہ وہ زمین کی ہو خواہ آسمان کی ہو۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، خداوند یسوع مسیح کا لہو، خداوند یسوع مسیح کا جو بہایا ہوا خون صلیب پر تھا، وہ میرے اور آپ کے لیے بہت ہی خاص تھا، اور اب خداوند یسوع مسیح نے اپنے اس بہائے ہوئے خون کے وسیلے سے وہ جدائی کی ساری جو رکاوٹ تھی اس کو ہٹا دیا ہے۔
اب کوئی بھی یہودی جو ہے جب یسوع مسیح کو قبول کرتا ہے تو وہ یسوع مسیح کے کفارے کے ذریعے سے وہ اس کی جو پرانی شناخت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور وہ یسوع مسیح میں نیا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب کوئی غیر قوم سے کوئی شخص خدا یسوع مسیح کو قبول کرتا ہے، یسوع مسیح پر ایمان لاتا ہے، توبہ کرتا ہے، بپتسمہ لیتا ہے، تو اس کی زندگی کے اندر خدا کے معجزات، خدا کی برکات جو ہے وہ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور صلیب کا پیغام نجات صرف اور صرف یسوع مسیح کے بہائے ہوئے خون کے وسیلے سے ہی ہے۔ اسی لیے پالوس رسول نے کرنتھس کی کلیسیا میں اس بات کا اعلان کیا، اس بات کو واضح طور پر بیان کیا، کیونکہ وہ لوگ جو تھے ان کے پاس کوئی خوشخبری نہیں تھی، وہ سب غیر قوم تھے، یہودی تھے، اور غیر قوم سے لوگ جو تھے وہ وہاں رہ رہے تھے، لیکن پالوس رسول نے وہاں بڑی دلیری کے ساتھ اس بات کا اعلان کیا اور کہا کہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، اگر خداوند یسوع مسیح نے آپ کو زندگی دی ہے، خداوند یسوع مسیح نے یہ کہا تھا راہ اور زندگی میں ہوں، جو میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ وہ زندگی کا نور پائے گا۔ اب صلیب کا پیغام جو ہے وہ آپ کی زندگی میں آ چکا ہے۔ اس مسیح یسوع نے میرے اور آپ کے تمام پاپوں کو اٹھا لیا، ہمارے گناہوں کو اٹھا لیا اور ہمیں صاف اور پاک کر دیا ہے۔ اب یہ میرے اور آپ پر لازم ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح پر ایمان لائیں، اپنے اپنے گھرانوں سے ہر طرح کا وہ خمیر جو ہماری زندگی کے اندر آ چکا ہے، ہمارے گھرانوں کے اندر آ چکا ہے، ہماری قوم قبیلوں کے اندر آ چکا ہے، اور جدائی کے جو دوبارے ہم نے کھڑی کی ہوئی ہیں، ہمیں ان کو ہٹانے کی ضرورت ہے۔ آج بھی دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو یہودیوں کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں، غیر قوموں کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں۔ ہمیں ان کے اوپر انگلی اٹھانی نہیں، بلکہ ہمیں ان کو پیغام دینا ہے، کیونکہ صلیب کا پیغام جو ہے وہ ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ خدا یسوع مسیح کے کلام کو ریجیکٹ کرتے ہیں، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا خدا نے انہیں اپنے فرزند بنا دیا۔ اب میرے پیارے بھائی اور بہنوں، خدا نے ہمیں اپنا فرزند بنایا ہے، ہمیں اپنا بیٹا اور بیٹی بنا لیا ہے، ہم اس کے خون کے وسیلے سے کور ہو چکے ہیں۔ اب ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگیاں اپنے مالک خداوند یسوع مسیح کو دیں، توبہ کریں، اقرار کریں اور اس پر ایمان لائیں، کیونکہ مسیح یسوع کا خون جو ہے ہمیں پاک کرتا ہے، صاف کرتا ہے، ہمیشہ کی زندگی میں داخل کرتا ہے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، خداوند آپ کے ذہنوں کو، خیالوں کو کھول دے، اور آپ ہمیشہ کی زندگی میں جانے کے لیے اس صلیب کے پیغام کو اپنی زندگی میں اپلائی کریں، کیونکہ اگر آپ کی زندگی میں صلیب کا پیغام نہیں ہے تو آپ کی زندگی بالکل ادھوری ہے۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، جتنے آپ اس میسج کو سن رہے ہیں ان سب سے درخواست ہے کہ صلیب کے پیغام کو اپنے بھائیوں تک، اپنی بہنوں تک، اپنی بیٹیوں تک، اپنے عزیزوں تک ضرور شیئر کریں، تاکہ سب تک یہ خوشخبری پہنچے کہ صلیب کا پیغام جو ہے وہ نجات پانے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ مسیح یسوع نے ہمیں یہ خوشخبری دی ہے، اور مسیح یسوع نے کہا تھا کہ جاؤ اور سب قوموں کو شاگرد بناؤ۔ آج ہمیں شاگرد بنانے کی ضرورت ہے، صلیب کے پیغام کو بیان کرنے کی ضرورت ہے، اور صلیب کے پیغام کو قبول کرنے کے لیے، اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کرنے کے لیے ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہمارا ایمان، ہمارا اعتقاد برے کے خون یعنی یسوع کے لہو سے دھلے ہوئے ذہن کے ساتھ ہم اسے قبول کریں، اور خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں، کیونکہ یہ خوشخبری مجھے اور آپ کو سنا دی گئی ہے۔ اب اس خوشخبری کے پیغام کو، اس نجات کے پیغام کو جو صلیب کے وسیلے سے ہم تک پہنچا ہے، ہمیں قبول کرنا ہے، ہمیں اپنی زندگیاں اپنے مالک خداوند یسوع مسیح کو دینی ہے، توبہ کرنی ہے، اقرار کرنا ہے، اور اس ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرنا ہے۔ خدا اس کلام کے وسیلے سے آپ سب کو برکت دے، آپ کی زندگیاں یسوع کے لہو سے دھلتی رہیں، اور آپ ہمیشہ خدا کی آواز، خدا کے کلام کو سنتے رہیں اور برکت پاتے رہیں۔ خدا اس کلام کے وسیلے سے آپ سب کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔